یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ اب میں آپ کو پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ خداوند اعلیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ وہ آیت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد، دیکھیں میری کوشش یہ ہے کہ بہت زیادہ آسان الفاظ میں کچھ بیان کر سکوں تاکہ مومنین تک پہنچ سکے، تاکہ اس لیے میں بالکل سیدھی آرام سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور خداوند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ثنا کسی کیفیت طاری ہوئی، نوم نہیں، سوئے نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بندر اچھل رہے ہیں ان کے ممبر پہ، تو 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو تسلی دی۔ سب سے پہلی سورہ کوثر، سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا، اور تیسری یہ آیت خداوند تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ جیسا کہ آپ کے پروردگار نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ کے پروردگار نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا لِفِتْنَةٍ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ جو نمائش ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے، اور وہ شجرہ ملعون جس پہ قرآن پہ لعنت کی گئی ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم اس کو ڈراتے ہیں۔ یہ حصہ میں نے پڑھا تھا، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ تو خداوند تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس کا عام طور پہ شیعہ سنی یہی ترجمہ کرتے کہ جیسا کہ آپ کے پروردگار نے آپ سے کہہ دیا ہے، اس نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور جو نمائش ہم نے آپ کو دکھائی اس میں لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور وہ شجر جس پہ قرآن میں لعنت ہے ہم ان کو ڈراتے ہیں، مگر اس سے ان میں اور زیادہ مکمل طغیان پیدا ہوتا ہے۔ بالکل عربی لغت دنیا کی کسی لینگویج کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بے معنی اور غلط ترجمہ کرتے ہیں، دونوں، معذرت کے ساتھ شیعہ بھی سنی بھی۔ بھئی یہ لفظ یزید کے معنی زیادہ کے ہیں، اور قرآن میں ایک جگہ تو یوز نہیں ہوا ہے، بے شمار جگہ یوز ہوا ہے، کافی جگہوں پہ یوز ہوا ہے، تو اس کے معنی ہے زیادہ کے۔ اب ایک ہی ہم پلہ 2 چیزیں ایک ساتھ یوز نہیں ہو سکتی۔ کبیرہ، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرہ، تو یہ کبیرہ کی حاجت کیوں فیل ہو گئی؟ بھائی جیسے کوئی ہم یہاں بچے ماشاءاللہ انگریزی اچھی بھی سمجھتے، اور یہاں پہ ہم مومنی سارے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پریکٹس میک یو پرفیکٹ، وچ از رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ، یا پریکٹس میک یو پرفیکٹ، نتھنگ رانگ ود دیٹ، لیکن اگر کوئی یہ کہے پریکٹس میک یو مور پرفیکٹ، تو یہ غلط جملہ ہے، کیونکہ اگر وہ مور کی گنجائش ہے تو پرفیکٹ نہیں ہے نا بھائی، اگر وہ زیادہ کی گنجائش ہے تو کبیرہ نہیں ہے، طغیاناً کبیرہ نہیں ہے، اگر زیادہ کی گنجائش ہے۔ بہت ہی آسان کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے۔ اب مثال کا گناہ کبیرہ سنا ہوگا نا، اب کوئی کہے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ، یہ چھوٹا ہے، بھائی اگر اس میں زیادہ کی گنجائش تو کبیرہ نہ ہوا، چھوٹا ہے تو پھر بھی کبیرہ نہ ہوا۔ بہت سمپل ہے، مطلب شاید میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں، پہنچا نہیں پا رہا ہوں آج تک، ٹھیک ہے؟ تو کسی لغت میں ایسا جملہ، وہ بھی کہ قرآن میں، جس کے بارے میں قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم جن و انس بھی مل کے اس کی ایک آیت کے مقابل بھی کوئی آیت بنا کے لیا، نہیں لا سکتے۔ ایون مولا کائنات کے کلام میں بھی آپ کو یہ جھول مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ معصوم ہے۔ ان کے کلام کے بارے میں ہے تحتا کلام الباری فوقا کلام المخلوق، کلام اللہ سے نیچے اور مخلوق کے کلام کے اوپر ہے نہج البلاغہ جو مولا کا کلام ہے۔ تو یہاں پر یزید جو کہ لفظ ہے وہ صفت کے طور پہ یوز نہیں ہو رہا ہے، زیادہ کے بحیثیت نام یوز ہو رہا ہے۔ کیسے کہ ہم ان کو ڈراتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور وہ شجرہ ملعونہ، ہم سب جانتے ہیں شجرہ ملعونہ سے مراد بنو امیہ ہیں، اس کا وہ یزید ہم اسے ڈراتے ہیں، مگر وہ یزید مکمل طغیان کبیر ہے۔ اب آپ بولیں گے مظفر عباس آپ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ دلیل لے کر آؤ، اور بے شک دیکھیں قرآن کریم نے، ہم اگر غور کریں قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں نا اور سمجھنا شروع کریں، بہت آسان ہے۔ خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہم نے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، قرآن ہم سے سمجھیں،
کوئی میڈیکل کی پرابلم ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں، گاڑی خراب ہو گئی مکینک کے پاس جائیں، قرآن ہم سے سمجھیں. بھائی اگر میڈیکل کی پرابلم ہے تو آپ کے پاس کیوں نہ آؤں؟ میرا تو سوال ہے. نہیں ہے کوئی خشک اور نہیں ہے کوئی تر اللہ کہ قرآن مبین. وائی ناٹ؟ فزکس بھی ہے، ہر چیز ہے. میں نے جیسے کہا کہ قرآن کی ایک آیت کائنات کے تمام مسائل حل کر سکتی ہے، فزکس سے لے کے میڈیکل. اگر وہ ایکسپینڈ کرنے پر آئے قرآن ایک لمحے کو صدیوں پہ لے جائے، سکیڑنے پر آئے صدیوں کو ایک لمحے پہ لے جائے، ماضی کو حال، حال کو ماضی، مستقبل کو ماضی بنا دے. ایک مثال دے رہا ہوں، عجیب سی مثال ہے. ہمارے ماں باپ کو چشم زدن میں ہماری اولاد بنا دے ہم کو. یہ سب طاقت ہے قرآن کے پاس. کبھی آپ قرآن کے مطلب لغت پہ جا کے اس کے معنی پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس سے تمام معنی ملیں گے. اس کے پاس سب کچھ طاقت ہے قرآن کے پاس. تو اب آپ کہیں گے کہ قرآن نے ایک ہمیں اصول بتا دیا ہے جو مولا کائنات نے بھی بتایا ہے. دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ میری حدیث کو قرآن سے ملاؤ. اگر میری ہے تو مطابق، بھئی میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا بھئی، اس سے زیادہ آسان الفاظ میں کیا پڑھوں میں. میری ہے ورنہ دیوار پہ دے مارو. اس کو قرآن نے کنفرم کیسے کرا؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ وہ تو اپنی خواہش نفسی سے بات ہی نہیں کرتا، یہ تو وہی ہے جو اس کی زبان سے جاری ہوتی. ٹھیک ہے. اور قرآن کا دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا. اچھا، قیامت تک کے لیے تنبیہ بھی ہر انسان تک ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ تنبیہ برا نہ مانیے گا، اگر وہ روک رہا ہے شراب سے، غلط کاموں سے، ممبر مجھے اجازت نہیں دیتا وہ الفاظ بولنے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مخصوص قبیلے، مخصوص قوم یا کسی مخصوص علاقے کے لیے؟ ہر انسان کے لیے. بھول جائے ہماری قوم میں بھی مل جائیں گے، برا نہیں مانیے گا، جن کو قرآن روک رہا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یا مشاہدے میں آیا ہوگا. تو کبھی تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. بہت آسان ہے بھائی. مولا کائنات اسی کے حوالے سے مولا کائنات کی حدیث ہے، قول ہے، حدیث کہہ سکتے ہیں. اولنا محمد و آخرنا محمد و وسطنا و کلنا محمد، تو حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، برا نہیں مانیے گا. تو قول معصوم ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی مولا کائنات ایک جگہ فرماتے ہیں احسن الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور دلیل کے ساتھ. تو قرآن کی آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ. اب دلیل مانگی ہے، نہ حلیہ مانگا ہے، نہ آپ کی علمی خدمات مانگی ہیں، نہ آپ کی ڈگریاں مانگی ہیں. یہاں پہ ایک بہت اچھا بدتمیزی کا بھی کبھی کبھار ورڈ ہوتا ہے، تو لیکن مجھے جملہ بہت اچھا لگا. یہ ہر جگہ ہر ایک سے بولنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ بھائی گڈ فار یو. بھائی دلیل لے آؤ. اگر کوئی میں اتنے عرصے وہاں آ رہا ہوں، میں بھائی گڈ فار یو، دلیل لا دو. قرآن کا دعویٰ ہے. تو اب دلیل اس کی کیا ہے کہ جو میں نے تھوڑی سی تمہید آپ لوگوں کے لیے باندھی، قرآن کریم میں یہ یزید کا لفظ ایک جگہ نہیں بہت جگہ پر یوز ہوا ہے. اب میں آپ کو اسی سورہ کی آیت 41، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا فٹافٹ، بہت آسان ہے. خداوند تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وما یزیدہم الا نفورا. اور اس سے آدھی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اس سے یہ کہ ان میں اور زیادہ بدک جاتے ہیں وہ اس سے. ایسے اسی سورہ کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 کیا کہہ رہا ہے خداوند تعالیٰ؟ فما یزید الظالمین الا خسارہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ. اور ظالموں کے لیے اس سے تو اور زیادہ خسارہ ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 39، میں اس لیے نمبر یاد دلا رہا ہوں، خدا نخواستہ میرا صرف بچے اور نوجوان جو ہوتے ہیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ان مخاطب ہوتا ہوں. بزرگ مجھ سے بات بے تحاشا بہتر جانتے ہیں. میں ممبر امام حسین علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرا ایمان ہے. یہاں بیٹھے ہر مومن کی جوتوں کی دھول سے کم تر ہوں میں. ہر مومن میرے سر کا تاج ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر آیت کا نمبر یاد دلا رہا ہوں خدا نخواستہ کوئی قابلیت کا، میں کیا، میری اوقات کیا. تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 خداوند تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟
ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے لیے تو اس سے زیادہ ان کا کفر اور خسارہ کرتا ہے۔ مومنین کے لیے بھی یوز ہوا ہے کہ جہاں خداوند عالم نے سورہ نور کی، یہ میں کنفرم نہیں ہوں، مے بی 39 یا 40 آیت ہے کہ خدا یزیدہم الا فضل ہی، کہ ہم خداوند تعالیٰ مومنوں کے اعمال کا صلہ دیتا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہیں پر بھی یزید کے ساتھ کبیرہ کثیرہ کا لفظ یوز نہیں ہوا۔ یہ ہے میری دلیل جو میں نے دی تھی کہ اس آیت میں وہ یزید کے ساتھ کبیرہ یوز ہونا وہ صفت نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ بچوں کی طرح کلام نہیں کرتا ہے کہ غلط سلط لکھ دیا، وہ تو دعویٰ ہے۔ تو وہاں پہ یزید مراد ہے، یزید کا نام ہے، اور ورنہ تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بدلیل لے آؤ۔ باقی قرآن میں کسی مقام پہ بے شمار جگہ یزید کے ساتھ کبیرہ اور کثیرہ کا لفظ دکھا دیجیے، ورنہ یہ مانیے کہ میرا بتایا ہوا ترجمہ صحیح ہے۔ خداوند تعالیٰ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے اس کے دل میں نور معرفت ڈال دیتا ہے، اور معرفت کے لیے خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نہ کسی کا پڑھنا ضروری ہے نہ سننا ضروری ہے، وہ تو اس کی عطا ہے جس کو چاہے دے، بھائی اسی کی عطا ہے وہ جس کو چاہے دے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نا خداوند تعالیٰ، اے رسول تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت اللہ جس کو چاہے دے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے۔ تو میں اور آپ یا کوئی اور صاحب ہدایت کیا دیں گے؟ بھائی میرا اسٹائل جو ہے تھوڑا سا سلو ہے کاظمی بھائی، مجھے نہ چیخنے کی عادت ہے، بس کوشش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ اس سے مراد یزید ہے۔ اب کم سے کم یہ ویڈیو کا کلپ ہو گیا جو ہمارے لوگ ٹی وی پہ بحث کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے 13 حملوں میں ملعون شامل تھا تو وہ جنتی ہے، وہ یہ، تو یہ خدا کے لیے قرآن دیکھو، اور یہ بالکل سمپل ہے، یہ اس کو دکھاؤ، اور پورے قرآن میں یزید کے ساتھ کبیرہ و کثیرہ کا لفظ۔ اچھا اسی طریقے کے ہم اس ملعون پہ ہونے والا عذاب اور اس کی پکڑ بھی ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم غلط ترجمہ کر کے اپنی توحید خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیسے؟ سورہ فجر، سورہ امام حسین علیہ السلام کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 خداوند تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن اللہ سے زیادہ نہ کوئی عذاب دینے والا ہوگا۔ آیت نمبر 26 وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس سے زیادہ کوئی پکڑ کرنے والا ہوگا۔ سب یہ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا مولا نے ایک دیا، میرے میں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو اس کا مطلب کہ اور خدا بھی ہیں؟ بھائی اور خدا بھی ہیں جو اللہ سے زیادہ میں پکڑ کرنے والا ہوگا۔ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک تو وہی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی جذبات میں آگے جی مولا کائنات بھی سزا دے رہے ہوں گے، نہیں، وہ تو کریم ابن کریم ہے، وہ تو بخشنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی اور اللہ بھی ہے کہ وہ وہ اللہ جو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ پکڑ کرے گا اور سب سے زیادہ جکڑ کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اس کا ترجمہ یہ ہوا، اس کا مطلب اور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محمد علیہ کے پاس سب سے، میں انبیاء کا لفظ یوز نہ کروں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ معجزات ہیں، تو آٹومیٹکلی انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہوگی نا، میرے آپ لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ تو شامل نہیں ہیں۔ یا بٹن رسل کی میں کوئی کتاب ریلیٹیوٹی پہ بیان کروں کہ سب سے اچھی کتاب یہ ہے، تو بھائی وہ جتنی ریلیٹیوٹی پہ لکھی گئی کتابیں ہوں گی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں نا۔ میرا اور آپ کو تو جس نے کبھی، میں نے تو ایک چھوٹا سا کتاب جو لکھا ہوا بھی ہے، باقی انشاءاللہ مارچ میں آ رہے ہیں 2 کتابیں معرفت قائمہ علیہ محمد علیہ السلام کے بارے میں، تو میں اور آپ تو مراد نہیں ہوں گے نا بھائی، ریلیٹیوٹی پہ جو کتاب لکھی ہوئی ہوگی صرف اس سے مراد وہ ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر میں بٹن، تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ پکڑنے کا، تو باقی اس کا مطلب اور اللہ بھی ہے نا بھائی۔ امام بارگاہ میں 2-3 لوگوں کے نام ابھی نہیں جانتا، پہلی نوکری ہے میری، کاظمی صاحب کو جانتا ہوں اور شکلوں سے سب کو جانتا ہوں، نام سے میں بولوں بڑے ایکٹیو ہیں، تو بھائی میں کمیٹی کی بات کروں گا نا، پتہ نہیں کمیٹی میں ہیں بھی نہیں ہیں، تو
بھائی میں کمیٹی کی بات کروں گا نا, میں باقی مومنین کی بات تو نہیں کر رہا ہوں گا. اب اسی پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں خدا کے لیول کا, کہ اس کے لیول پہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, کیونکہ مالک یوم الدین کہہ دیا ہے. صلوات پڑھیں تو میں آپ کو وہ آگا. کیونکہ ہمارے مومنین بھی جذبات میں جب تک آتے ہیں, ایون میں بھی, ہم سب شامل ہیں, جب تک چھوٹا موٹا ذکر نہ ہو جائے, آپ سمجھ رہے ہیں کس کا. تو دوسرے دور خلافت میں ایک یہودی دربار میں آیا, اس نے کہا میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا ہاں بولو. بھائی دربار میں بیٹھ کے تو سبھی اکڑ جاتے ہیں نا, کہ ہاں بولو بولو. کہا میرا ایک سوال ہے, آپ لوگوں کا قرآن میں دعویٰ ہے کہ اللہ جو ہے علی کل شیء قدیر ہے. تو کہنا ہاں ہاں بالکل بالکل, سب کچھ کر سکتا ہے. کہنا سوچ لیں نا, ہاں ہاں بھائی سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ مطمئن. بولے کیا اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے جیسا ایک اللہ اسی طاقت, اسی پراپرٹی, اسی طاقت کے برابر بنا دے؟ اب سب خاموش. دوڑے لگ گئے, مفتیوں کو بلا لیا, مشورے ہوئے. بولا ٹھیک ہے, اس کا جواب میں آپ کو اگلے دن دیں گے. رات بھر مفتیوں کو, ٹھیک ہے. جواب تو تھا نہیں, کہاں سے ہوتا. بھائی نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس یہودی کی بات سمجھ میں کہاں نہیں ہے. باہر آ کے پوچھا کرتے تھے کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہی تھا نا, ایسا ہی, غلط تو نہیں پڑھ رہا. تو کہیں گے ٹھیک ہے. اب سارے مفتی سر جوڑ کے بیٹھ گئے, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بنا سکتا ہے تو وحدہ لا شریک نہیں رہتا, ویری سمپل. اور اگر کہتے ہیں نہیں بنا سکتا, علی کل شیء قدیر نہیں رہتا. تو کہیں گے ٹھیک ہے. اب وہ دربار میں اگلے دن آیا, اس کو بلایا گیا, تو سب مفتیوں نے فیصلہ کرا کہ اس کی گردن مار دو. تو جب وہ آیا تو کہیں گے ہاں بھی تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہاری گردن مار دوں. بڑے تمتراک سے تلوار نکال کے آئے اور اس کی گردن پہ رکھ دی. ورنہ ہر جنگ سے تو بھاگا کرتے تھے. یہاں پہ بیچارہ ہتھکڑیوں میں, جنجیروں میں بندھا ہوا, گردن پہ تلوار رکھ دی. ایک دفعہ اور تلوار رکھی تھی. تو آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلو, اس وقت بھی اپنوں کے بیچ میں ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک سائل آیا کہ اس نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ میں بہت مسکین ہوں اور میں کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, درود پہ محمد علیہ محمد, کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو. اس نے بولا ارے واہ, ویسے ہی بیچارہ مرا توڑا آدمی, سوری کہ میں ایک, لیکن یہ اردو کے الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. ویسے ہی مسکین نادار سا آدمی, اور ان کے چاروں طرف ہزاروں لوگ, تلوار نکال لی, بولا زبان نکال. مولا کائنات نے بازو پکڑ کے ہٹیا پلا. تو اس کو لے کے کہا بول تیری کیا حاجات ہیں, مطلب اس کی ساری حاجات پوری کر دو اور زبان پہ اس کو کوئی سوال نہ رہے, زبان کاٹ دو. تو وہاں پر بھی تلوار لے کے نکلے تھے. خیر, تو وہ مسکرانے لگا. بولا میں تجھے مار رہا ہوں, تو ہنس رہا ہے. کہہ رہا تو مجھے مار دے گا, باہر بھی پھینک دے گا, لوگ بولیں گے مارا کیوں تھا, کیا بتائے گا. سوال تو میرا زندہ رہے گا, سوال کو تو نہیں مار سکتا. تو انشاءاللہ آج ممبر سے ایک دو سوال کر کے جاؤں گا آخر میں, تاکہ وہ مرے نہ, زندہ رہیں, ویڈیو کیمرے میں رہیں. تو کہیں گے کیا کریں اب. تو بولیں گے تو اور بدنامی ہو جائے گی. تو بولا ایک کام کر, آئندہ تو ادھر نظر نہ آنا, تو جا. اب وہ اسلام کو برا بھلا بولتا جا رہا تھا. ایک بزرگ کھڑا ہوا تھا دربار کے کونے پہ, سب کھڑا دیکھ رہا تھا. اس نے بازو سے پکڑا, بولا چل میں تمہیں جواب دلواتا ہوں وارث رسول سے. بولا تو پھر یہ کون ہے؟ بولا یہ تو دربار کے لوگ ہیں, ان کا رسول سے کیا تعلق. تو مولا کائنات کے پاس لے کے گیا. تو وہ میں شارٹ کر رہا ہوں, بہت لمبا ہو جائے گا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہاں بھائی. تو کہا کہ سوال کیا ہے پوچھو. تو بتایا. بولا مولا نے کائنات نے کہا ہاں ایک کیا 1000 بنا دیا اللہ. وہ حیران ہوا. بولا بھائی پھر بھی خالق تو وہی رہے گا نا ان 1000 کے 1000 کا. درود بھیجے محمد علیہ محمد محمد. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اگر اپنے جیسا اللہ بھی بنا دے تو وہ اللہ کے لیول پہ نہیں آتا. مالک یوم الدین, اس دن کا مالک تو وہی ہے. تو پھر کون ہے؟ نہیں بھائی یہ فائل نہیں, یہ مفعول. اگر جو تھوڑی بہت عربک پڑھی ہوئی ہو, ماشاءاللہ تو ہمارے تو شین ہر ایک نے پڑھی ہوتی ہے, تو یہاں قتلت داؤد جالود, داؤد نے جالود کو قتل کیا. قتل ہونا جالود پہ آ رہا ہے, داؤد پہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں خداوند تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے,
اس سے زیادہ عذاب کسی پہ نہیں ہوگا، ولا یوثق وثاقہ ہوا، اور اس سے زیادہ پکڑ کسی کی نہیں ہوگی. بھائی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، ہزاروں لاکھوں کی پکڑ ہو رہی ہوگی، سزا ہو رہی ہوگی، لیکن اس پہ سب سے زیادہ ہو رہی ہوگی. تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں، اپنی توحید خطرے میں ڈال دیتے کہ اللہ سے زیادہ نہ پکڑ ہو رہی ہوگی نہ اس کی پکڑ کرے گا، اس کا مطلب اور بھی پکڑ کر رہے ہوں گے، اللہ کی سب سے مضبوط ہوگی. ویری سمپل دیٹ ترجمے کے ساتھ. تو اس ملعون کا ذکر ہے. جب آپ سب مانتے ہیں کہ کائنات کی مظلوم ترین ہستی امام حسین علیہ السلام ہے، تو آٹومیٹکلی ملعون ترین کون ہوا؟ بھئی یزید ملعون ہو گیا نا، لعنت بھیجیں اس پہ مل کے، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ. تو وہ آٹومیٹکلی ملعون ہو گیا وہ سب سے بڑا. اگر ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، 27ویں آیت دیکھ لیں جو سلسلہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب سمجھ میں آیا کہ اس ملعون کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے، رائٹ اوے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگا، کس کی پکڑ ہوگی. ورنہ اگر ہم اپوزٹ کر لیں کہ بھئی یہ سزا جو اللہ کی پکڑ ہے تو یہ تو توحید خطرے میں پڑ جائے گی. ورنہ ویری سمپل ہے، عربی کے قواعد کے حساب سے بھی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا. میرے الفاظ جو کچھ بھی ہے، میرے الفاظ کچھ سمجھ میں آ رہے ہوں گے. میری آواز کلیئر ہے نہیں ہے؟